اب میں بلا تاخیر استاد جی حضرت مفتی حسن صاحب دان برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم دائم فرمائے۔ الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثور صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں، پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں، پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے،
لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانی۔ جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بس میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد اسٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے، رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ کیا نام بھائی کا؟ بھائی کھڑے ہیں، نام کیا ہے؟ بھائی کاشف، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو۔ بھائی کاشف اور ہمارے بھائی پیچھے بھائی کھڑے، کیا نام ہے؟ اللہ خوش رکھے، اور اپنے اگلے بھائی بتلاؤ نام کیا ہے؟ بھائی اللہ، بھائی کاشف، یہ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ مجھے بتلاؤ، ایسے بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نبینا ہے۔ ایک اور سامنے بھائی کھڑے ہو گئے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اب ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں ایک حدیث گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اپنی زبان سے جو حضرات حدیث شریف پڑھ سکتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ پڑھ لیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، پڑھ لیں گے بھائی؟ چلو ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب اس کے ترجمے میں آپ غور کرنا یار، حدیث ترجمہ یہ ہے من یرد اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ ترجمہ کہہ لیں بلند آواز سے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جزاک، یہ بھلائی کے لفظ میں غور کریں آپ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یوسف منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، تھوڑے بہت امتحان میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور صبر کی نشانی بتلا دوں، صبر کی نشانی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صبر کی نشانی بتلا دوں، تکلیف میں، بیماری میں، یا کوئی نقصان لاحق ہونے کے بعد، نقصان کی خبر سننے کے بعد صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس الحمدللہ۔
کہ نقصان میں تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق مل جائے، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے نقصان کا اثر ہوتا ہے، صدمے کا اثر ہوتا ہے، یہ اثر کا ہونا یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بس زبان سے کوئی جزع فضع نہ ہو، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بس سمجھو اللہ تعالیٰ نے صبر کی۔ تو اب آپ دیکھ لیں فلسطین میں، دیکھ لیں ہمارے فلسطین سے ایک ارب مہمان تشریف لائے ہوئے تھے گزشتہ سال، یہ جنگ کے دوران جنگ شروع ہو چکی تھی، تو ان کے سامنے بھی یہی حدیث شریف اللہ تعالیٰ کی توفیق سنائی۔ حدیث شریف سننے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حدیث شریف کے سننے کی وجہ سے میرے دل کو حوصلہ ملا ہے اور تسلی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، کیا نام بھائی کا سامنے بیٹھے کرسی پہ، بھائی کیا نام، یہ سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نا، ہاں بھائی مسعود ریحان، اللہ خوش ہے۔ میں جلسوں میں دیکھتے رہتا ہوں اپنے بھائی کو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بھائی مسعود، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تسلی آخرت کی باتوں سے ہے، حوصلہ اللہ میاں کی باتوں سے ہے۔ اللہ میرے بعد میرے حیرت نصیب فرمائے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہمارے تمام اکابر حضرات، اساتذہ کرام، علماء کرام، ان کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بھائی بلال میر صاحب، اللہ خوش رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ یہ پورا مجمع ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی ہو جاتا ہے آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو بھی جائے، ہم چھوٹوں کے لیے ہے کہ بڑوں کے احترام میں کوئی فرق نہ رہتا آ جاتا ہے۔ اللہ اختلاف رائے ہو لیکن احترام میں فرق نہ رہتا ہے، اخلاص سے اختلاف رائے ہو، اس میں انشاءاللہ ہر ایک کو ثواب مل جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فقہائے کرام میں کتنے مسائل ہیں، ان میں کتنے بعد میں جائز ناجائز تو اختلاف ہیں، آگے حرمت اور حلت کے اختلاف ہیں، آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود احترام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین، بس اللہ تعالیٰ کی ہر امر میں حکمت ہوتی ہے۔ جنگ صفین، صحابہ کرام میں جنگ صفین ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپس میں وہاں جب جنگ ہوتی تھی باقاعدہ صفیں بنتی تھی یاد، اور پھر جنگ کے اندر وقفہ بھی ہوتا تھا، کھانے کا وقفہ بھی ہوتا، نماز کا وقفہ بھی ہوتا تھا۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین میں جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کرتے، جنگ میں ان کے لشکر میں شامل ہوتے، جب وقفہ ہوتا، کھانے کا وقفہ ہوتا، تو کھانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ لشکر کے حضرات ان سے کہتے ہیں کہ آپ علی یعنی جنگ علی کی طرف سے کرتے ہیں اور کھانا ہمارے ساتھ، تو فرماتے علی حق پر ہیں، جنگ ان کی طرف سے کرتا ہوں، کھانا آپ کا اچھا پکتا ہے، اس لیے کھانے میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ یعنی آپ کھانا کیا کھانا تھا انہوں نے، لیکن دیکھو جنگ کے دوران میں بھی آپس میں کتنی محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، اختلاف رائے ہو لیکن احترام میں کوئی فرق نہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر رہا ہے۔ یہ کس سے پوچھیں بھائی، کوئی بچہ ہے یہاں پر کہ آؤ بھائی بیٹے، آپ سامنے آؤ میرے، کیا نام اپنے بیٹے کا؟
ہاں ساتھ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے، کہاں پر؟ ہاں بھائی یاد ہے ماشاء اللہ، پیلے جلسے کا سبق یاد ہے الحمد للہ. ابھی قصور میں تھا وہاں ہی پوچھا سر، ابھی 3-4 جگہ میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو کر آ رہا ہوں، اس کا ہر جلسے میں پوچھا وہاں پر. یہ اپنے بیٹے ہی بتلاؤ گھر کہاں پر ہے بھائی، یہ انک والے بچے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے. ہاں اب نہیں انشاءاللہ اللہ کا شکر الحمدللہ ہے. اللہ بعض جگہوں میں مجھے زور لگتا ہے یاد رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہاں جناب نگر میں تھا، وہاں ایک بچے سے پوچھا گھر کہاں پر ہے، کہتے 4 میں گھر ہے. 4 میں کہ 4 میں نہیں گھر الحمدللہ. ان کو بھی جنت سے پہنچایا الحمدللہ کی رحمت اللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے سپیکر والے بھائی بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اپنے بھائی کا گھر ہے. ہاں کہاں پر ہے؟ ہاں سکیم نمبر 2 میں نہیں سکیم نمبر 2 میں نہیں یاد رکھنا. یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلا اپنے بیٹے ذرا اور سوچو کہاں پر. ہاں جزاک اللہ. ہاں ہاں آپ بھی کہو گے اب اگلا بھائی سکیم والے بھائی کہو انشاءاللہ اب پہنچ گئے انشاءاللہ جنت میں. دیکھو الحمدللہ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت. جلسے میں نہ آتے تو سکیم نمبر 2 میں رہتے آپ. اللہ تعالیٰ اپنی بھائی سکیم نمبر 2 میں کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے. حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. پہنچا دے رہا ایک ذرے کا شہر یہ گھر ہم. یہ کوئی بول نہیں حقیقت ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمڑ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گیا. اللہ ہمیں بھی ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے. یہ گھر نہیں راہ گزر اللہ. اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. بس یہ غرض ہے ہماری یاد رہے. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. آپ کے روزی کے بہانے یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہے. وہ تو ہر اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں، رمضان میں روزے رکھ کر دیندار ہے، دکان میں دفتر میں کھیتی باڑی میں ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار الحمدللہ. وہ تو ہے اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا. دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے اور دیندار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے. آپ اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں، اپنے دفتر میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. لا یہ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے کہلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا نام بھائی کیا ہے؟ بھائی محمد سلیمان. اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. یہ پورا مجمع یہ کوئی اشتہار کو دیکھ کر نہیں آتے. یہ پورا مجمع یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے سب پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے
کہنے لگے وہ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے۔ بھائی سلیمان صاحب مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا اپنے بھائیوں نے، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دے، میں بھی بسم اللہ کرواؤں گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، اب کیا نام اپنے بھائی ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا ہے، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی، صاف کہہ دیں۔ میں کراچی میں تھا، وہاں مجمع تھا، وہاں پر کافی 2-3 بھائی کھڑے ہو گئے، کہتے ہم نے قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں، ہمیں بسم اللہ کروائیں۔ میں نے پھر وہیں مجمع میں بسم اللہ کروائی، وہ تو ہمارے حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ گئے اللہ تعالیٰ کے دین کا، تو ہم ساری زندگی طالب علم ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ایسی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وہاں کشمیر میں تھا، کشمیر میں وہاں کالج میں جانا ہوا تو ایک بھائی وہ کالج کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے، آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب بچے خاموش، بچے خاموش۔ پھر ایک ہی نیت ایک بھائی نے بتلائی کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کتنی کیا کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہیں۔ اللہ یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب ہمارے بھائی سلیمان یہ آپ اگر سپیکر نہ لگائیں تو یہ میری آواز کیسے جائے گی وہاں پر؟ یہ پورا نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے یہ روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے۔ یہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، یہ تکوینی طور پر یہ تقسیم ہے۔ اللہ اپنی محنت، اللہ تعالیٰ مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ عملی مدرسہ تو یہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ یہ ہمارے اکابر حضرات ہیں۔ دیکھو یہ سیاست کا میدان، یہ بھی میرے کروں سیاست بھی خدمت کا ہی شعبہ ہے۔ وہاں کل چناب نگر میں تھا، وہاں پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دام بقات اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے بھائی ان اکابر حضرات کے وجود کو غنیمت سمجھے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں کل وہاں بیان میں وہاں جمعے کے ہمارے ایک نیک عالم دین بیان فرمائے لگے حضرت حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے یعنی ایک عالم دین جو سیاست سے تعلق رکھنے والے ان کے بارے میں کوئی ان کے بارے میں کوئی کمزور کلمہ کہنے لگے تو ہر حاجی صاحب نے ڈانٹا یاد رکھا۔ ہر حاجی الوہاب صاحب فرمانے لگے یہ ہمارے اکابر حضرات چند ایک حضرات اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اگر یہ حضرات اسمبلی کے اندر نہ ہوں تو یہ سیکولر حضرات ہیں، یہ تو آپ کی زبان سے کلمے کو چھین لینا ہے۔ اب آپ کتنے فتنے، میں وہاں بنور ٹاؤن میں تھا، بنور ٹاؤن میں ہر ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ ہمارے چند ایک اکابر حضرات جو اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں، کتنے فتنے ایسے ہیں، کتنے فتنے ایسے ہیں، اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ ہمارے اکابر حضرات ان فتنوں کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں یہ کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ کل ہر مولانا صاحب فرما رہے میں خواب نہیں وہ یعنی وہ 56 میرے خیال وہ چیزیں تھی وہ ترمیم جن میں ترمیم یا پہلے پیش کی
کہتے ہم نے ان کی صفائی کی یہاں تک وہ پھر 22 رہ گئی 5 کا ہم نے اضافہ کیا تو 27 ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما اللہ تعالیٰ ہاں ان اکابر حضرات کے وجود کو غنیمت سمجھا کرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی طرف محبت کی نظر سے ہاں میں وہاں دیہات میں وہاں پر ایک جگہ جانا ہوا وہاں پر سرات کا وہاں مدرسہ تھا وہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ لکھا ہوا وہاں اور خطبہ لگا ہوا کہنے لگے جو کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے کسی عالم ربانی کی توہین کرتا ہے فرمایا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے جو کسی ہم تو خیر طالب علم ہیں ہمیں تو جو مرضی کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن واقعی جو عالم ربانی ہیں بڑے حضرات ہیں ان کے بارے میں بس جہاں تک ہو سکے خاموشی اختیار کیا رکھیں اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں آخری درجہ یہ ہے کم از کم اپنی زبان کو بس بند رکھا کریں ان کے بارے میں حسن ظن میں جان 40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جام مدنی میں پڑھتے تھے اور ان کے والد گرامی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم دورہ تفسیر میں تھے حضرت فرماتے کہ ہم حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹینک الاسلام کہتے تھے ٹینک الاسلام یہ اسلام کا ٹینک تیار رکھا آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ جب یہ اسمبلی میں ہوتے تھے پھر یہی حضرات ہوتے تھے یار اللہ نے وہی عزت اللہ نے ان کے بیٹے کو عطا فرمائی اور وہ گھر میں ہے اور سب لوگ چکر لگا رہے ہیں ان کے لگا اللہ اللہ بڑے ہمارے اکابی حضرات جتنی بھی جماعتیں ہیں سب پر حق ہیں اپنے اپنے میدان میں سب مخلصیات رکھا میں سب سے محبت رکھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں الحمدللہ جمیعت علماء اسلام اللہ یہ ہماری ماشاء اللہ ہمارے اکابی حضرات ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک و سر کے ساتھ ہے ایسے ہی ختم نبوت کے تحفظ کے میدان میں صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ اور جتنے بھی ہمارے اکابی حضرات اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ ہر سب نے یاد رکھنا اپنے اپنے میدان میں موڑ کے سنبھال رکھے کوئی بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے بس یہ پھر ماشاء اللہ دفاع کے لیے پوری طرح الحمدللہ اپنے اپنے مورچوں میں تیار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اور آپس میں بڑوں میں سب میں محبت ہوتی ہے الحمدللہ بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے ہم چھوٹوں کے لیے ہے کسی کی ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے یہ ہمارے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں بچے بس آخر میں سب کہو کھڑے ہو کر کہو یہ بچے کھڑے ہو جاؤ بھائی بچے ہاں اب مجھے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹوں گھر کہاں پر ہے ہاں اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے ہاں اب مجھے اگلی بات ہی بتلاؤ گھر تو جنت میں تھا پھر لاہور میں کیوں آئے لالا یہ ٹوکے والے چوک میں کیوں آئے لالا یہ ٹوکے والا ہی چوک ہے اللہ ہاں بتلا نام نام بھائی کوئی معروف نام ہے ٹوکے والا چوک ہے بھائی یہاں چوکے والا لگے ہوئے جزاک اللہ چلو بھائی الحمدللہ ایک ہمارے مخالف دوسرے حضرات کے خطیب تھے نا ان کا نام بھی ٹوکا تیار اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہاں جزاک اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اللہ برکتوں سے بھر دے بہرحال ہے ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے اب اپنی زبان سے پورا مجمع کہہ لیں کہ ہم لاہور میں کیوں آئے لاہور میں کیوں آئے اپنی زبان سے کہہ لیں سب کہہ لیں کہ اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے
یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں. بس اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے روزی کے بہانوں میں. روزی کا کوئی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا امانت داری سے اپنی حق حلال کی روزی سے. یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ. یعنی کتنی آسانی. یہ جنت کا راستہ جس طرح ہمارے سجدے قریب سے گزر رہا ہے یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے, یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے, کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی شیاض صاحب تھے جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد لاہور میں تشریف لاتے. ابھی چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا. مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے. پھر ان کے احباب فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے, لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی. پھر انتقال کیسے ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے. کوئی طبیعت خراب ہوئی, چارپائی پر لیٹے, کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی. یعنی کتنی اچھی موت. اپنے دفتر میں جنت کما گئے, اپنی افسری میں جنت کما گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. بس یہاں ہم خوش کریں, آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. آخر میں بس ایک جملہ ختم نبوت کے بارے میں چناب نگر میں تھا. چناب نگر میں وہاں ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ رب رسے تو مت خوشے, رب رسے تو مت خوشے. جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا, عقل چھین لیتا. یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی, ان کی عقل ماری گئی. آگے مرزا غلام قادیانی جس کو یہ نبی مانتے ہیں, نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا. ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا, شراب باقاعدہ نام لکھے ہوئے, ٹانک وائن وغیرہ اس قسم کے نام لکھے ہوئے. شراب وہ پیتا تھا, جھوٹ وہ بولتا تھا. اور ایسی ایسی کارستانیاں ہیں جن کا یہاں مجمع میں, اس نیک مجمع میں زبان پر لانا مشکل ہے. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام. اس اندھیرے کے دور میں کائنات میں سب سے پیاری ہستی, سب سے محبوب ترین ہستی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر, دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے. جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچانا رہا. نظر رکھا کریں ان کے اوپر. ان کے سکول وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے بعض علاقوں میں, نہ داخل کرا کریں. کیوں؟ اپنے اپنے تعلیم سے زیادہ بچوں کا ایمان اہم ہے. یہ تعلیم کے روپ میں کہیں ایمان پر ڈکا ڈالتے نہ رہا. بچوں کا خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ کو حدیثی میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, سوچ سمجھ کر دوستی لگائیں. کس سے دوستی لگا رہے ہیں؟ کہیں یہ قادیانی کی دوستی ایمان کو نہ ایمان کو خطرے میں ڈالتے لگتا ہے, ایمان چھین لے رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, آپ شکر کریں. اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, الگ میدان مشاہدہ. اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں. ہمارے وہاں مرسم محمدی ہے چمڑی میں قریب یعنی قبرستان میں, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ آرام فرما, جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا, اور شیر والا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا, قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے, تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ, جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو, اللہ یہ گھر نہیں ہے راہ گزر, یہ ہمارے بالوں کی سفیدی, یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے.
ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے. بس اللہ تعالیٰ بس دعا کیا کرے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی جب بھی ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں خاص طور پر ایک دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان فرمائے. اور اللہ خاتمہ ایمان فرما دے پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.